محترم حضرات، مفتی ظفر علی خان صاحب کی ایک اور ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ ویڈیو کا عنوان ہے حج کے تفصیلی مسائل۔ اس بیان کے اندر حضرت مفتی ظفر علی خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بہت ہی مفصل اور مدلل انداز کے اندر علمی گفتگو کی ہے، تو آئیے سنتے ہیں اس ویڈیو کو۔ الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم علی رسولہ الکریم ونبیہ الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وعلمک ما لم تکن تعلم وکان فضل اللہ علیک عظیما۔ اللہ کے فضل احسان اور مہربانی سے حرمین شریفین کی حاضری اور مناسک کی ادائیگی اللہ کی دی ہوئی توفیق سے گو نہ اپنا بساط ہے اور نہ ایسی صحت اور تندرستی باقی ہے، لیکن اللہ کے خاص فضل، کرم، بالائے کرم، مخلص طلباء کی مخلصانہ دعاؤں سے بخیر و عافیت پوری ہو گئی اور کافی زمانے بعد حج قران نصیب ہوا۔ 15 سال پہلے حج قران ہوا تھا۔ وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ۔ مفسرین کہتے ہیں کہ اس کا مصداق حج قران ہے، کیونکہ حج اور عمرہ جب ایک احرام سے ہو، عمرہ مکمل کر کے وہ حلال نہیں ہوتا اور حج شروع ہو جاتا ہے۔ اگر اس کو کوئی غلطی ہو جائے تو فعلی القارن دمان، دم بھی ایک کی جگہ دو، ایک احرام عمرہ کی وجہ سے اور ایک احرام حج کی وجہ سے، اور قارن سعی بھی دو کرتا ہے، طواف بھی دو ہے، ایک طواف اور سعی عمرے کے لیے اور دوسرا اسی وقت طواف اور سعی حج کے لیے۔ امام اعظم اور فقہائے عراق کے ہاں افضل الحج وہ قران ہے۔ وہ تو ظاہر ہے کہ اکثر و مشقتاً ہے، فَأَزْيَدُ أَجْرًا ہوگا۔ متمتع تو عمرہ کر کے فارغ ہو جاتا ہے اور پھر وہ ایام حج کا انتظار کرتا ہے۔ جب 8 ذی الحج یوم ترویہ آ جاتا ہے تو حج کا احرام باندھتا ہے۔ فمن تمتع بالعمرۃ الی الحج، اس نے حج سے پہلے عمرے سے فائدہ اٹھایا۔ اس لیے کہتے ہیں کہ جس نے اشہر حج میں عمرہ کیا وہ حج قران یا افراد نہیں کر سکتا، وہ لازماً متمتع ہوگا۔ تو گویا مجبوری کا حج وہ عمرہ ہے اور اس کے ساتھ حج ہے، جس کو تمتع کہتے ہیں، اور افراد اس کو کہتے ہیں کہ میقات سے اور اشہر حج میں کہیں سے بھی آپ احرام باندھیں، صرف حج کا، لیکن اس شرط پر کہ آپ نے اس سے پہلے عمرہ نہیں کیا، کیونکہ اگر عمرہ کر چکے ہیں اشہر حج میں پھر آپ متمتع ہیں، آپ نے ایک فائدہ اٹھایا ہے، لہذا لازماً آپ حاجی متمتع ہوں گے۔ وہ تفصیل تو آپ نے نور النظام میں، قدوری میں، کنز میں، شرح وقایہ میں، ہدایہ میں پڑھ لیا ہے۔ حنفیہ کتب میں وصیت ہے کہ قران کیا جائے، اور
حافظ ابن حجر رحمت اللہ علیہ نے شرح بخاری میں تسلیم کیا ہے کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان قارنا فی حجی، حضرت قارن تھے. حالانکہ ابن حجر وہ ہے جس نے قسم کی کھائی ہے کہ اللہ ينفع الحنفیہ، حنفیوں کو فائدہ نہیں ہونے دے، ان کو ضرور نقصان پہنچے. اگر کوئی دنیا کی بات ہوتی تو وہ قطعاً نہ لکھتے کہ پیغمبر قارن تھے، کیونکہ خود حافظ کا مذہب یہ نہیں ہے، وہ تمتع کو افضل کہتا ہے، یا مالک افراد کو کہ بھئی صرف حج کے ارادے سے آدمی جائے. تو قران میں تو جرائم بھی ڈبل ہو جاتے ہیں، جنایات بھی ڈبل ہو جاتی ہے، تو اجر و ثواب تو خواہ بڑھے گا. اس میں مشکل حج ہے بہت زیادہ. الحمدللہ کوئی غلطی نہیں ہوئی، کچھ بھی نہیں، صحیح سلامت رہے سب، اور اللہ نے ہر طرح دم اور جنایت سے بھی محفوظ فرمائے. دن کم تھے، اخیر میں گئے تو بس بیچ میں جمعہ تھا اور ہفتے کو یوم ترویہ تھا اور منا جانا تھا. طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جو قاعدے کے مطابق حج کرتے ہیں وہ کہیں سے قارن ہو یعنی دونوں احرام کر چکے ہو، بشرطِ عمرہ اشہر حج میں نہ ہونے کا، یا مفرد ہو یعنی صرف حج کا احرام باندھ چکا ہو، یا وہ عمرہ کر کے کسی مہینے میں اشہر حج میں سے اور اب 8 ذی الحجہ سے صرف حج کا احرام کرے. لیکن حجاج سب 8 ذی الحجہ کو روانہ ہوں گے. منا مکہ سے 3 میل ہے، اب تو متصل ابنیہ ہے، ایک ہو گئے، بیچ میں عزیزیہ ہے اور اس نے ملا لیا. وہاں پہنچ کر کے ظہر، عصر، مغرب، عشاء، فجر پڑھ لیتے، اپنے اپنے خیموں میں جماعتیں کرتے. یہ مقصد ہے عرفات کے قریب ہونا، اور عرفات چونکہ بہت اہم دن ہے، الحج و عرفہ، تو 5 نمازوں میں حاجیان صاحبان خواہ وہ قارن تھے، متمتع تھے، مفرد تھے، انہوں نے آرام کیا. ظہر پڑھی، پھر عصر، مغرب، عشاء، فجر کے بعد روانہ ہوتے عرفات کے لیے، کیونکہ آج 9 ذی الحجہ ہے. تقریباً ظہر تک پہنچ جاتے ہیں، یا ظہر سے پہلے تو آرام کر لیتے ہیں، اور ظہر کی نماز اگر امام اعظم کے پیچھے پڑے، وہاں کا جو امام خطیب ہے، تو پھر وہ دونوں اکٹھے پڑھاتا ہے، پہلے ظہر پھر عصر، درمیان میں نفل سنت منع ہے. لیکن اس کی حنفیہ کے ہاں شرطیں ہیں. 5-6 شرطیں ہیں. یہ شخص محرم ہو، اور یہ شخص حج کا احرام باندھا ہوا ہو، اور یہ شخص مسافر ہو یا مقیم ہو لیکن منا پہنچ چکا ہو، اور امام جماعت کرا رہا ہو. حنفیہ کے نزدیک یہ بھی ضروری ہے کہ امام مسافر ہو، کیونکہ امام احمد کے نزدیک اور شافعی کے نزدیک عرفہ کے اندر ظہر اور عصر سنائی پڑھنا 4 کی جگہ 2 یہ مناسک کا تقاضا ہے. اور امام ابو حنیفہ اور امام مالک کہتے ہیں کہ نہیں، مناسک کی وجہ سے کوئی قصر نہیں کر سکتا، سفر کی وجہ سے کرے. تو اختلاف کا ثمرہ اس طرح واضح ہوا کہ سدیس نے پڑھایا، وہ مکے کا باشندہ ہے، 3 میل 4 میل سے آیا ہے. تو فقہائے احناف نے لکھا ہے کہ احناف وہاں نماز بالجماعت نہ پڑھیں، ان کی نماز نہیں ہوگی. اس پر مجھے تعجب ہے کہ ایک طرف ہم زندگی بھر کہتے ہیں کہ چاروں مذہب برحق ہے،
اور جب ہم مانتے ہیں کہ امام شافعی اور امام احمد اس کو مناسک کی وجہ سے قصر جائز کہتے ہیں، تو اس جگہ امام شافعی اور احمد کا لحاظ کرنا چاہیے. لیکن فقہاء احناف نے لکھا ہے کہ نماز نہیں ہوتی، پڑھ بھی لی تو پھر پڑھنی پڑے گی، کیونکہ متعمد غیر مسافر اگر قصر کر لے تو نماز فاسد ہے. یہ ہے اصل مسئلہ. اور مجھے اس پر بہت زیادہ طالب علمی کے زمانے سے دکھ ہے اور افسوس ہے کہ ہمارے بزرگوں نے ایسا کیوں لکھا ہے. پھر اس طرف بھی کہتے ہیں کہ چاروں مذہب حق ہے، تو وہ حق ہونے کا فائدہ کب ظاہر ہوگا؟ کبھی کہتے ہیں ان کے ساتھ وتر نہ پڑھو کیونکہ وہ سلام پھیر کے پھر ایک رکھو، پھیر ہے نا، یہ تو انہوں نے نہیں کہا، ان کے اماموں نے کہا ہے. اور یہ امام صاحبان نے گنجائش رکھی ہے اس میں. بہرحال چونکہ اب تک فتویٰ یہی ہے حنفیہ کا، تو میں بھی یہی کہتا ہوں کہ احناف ظہر کی نماز خیموں میں ظہر کے وقت پڑھے اور عصر کی نماز عصر کے وقت پڑھے. بعض علماء ہمارے دوستوں میں سے وہ خیموں میں بھی قصر پڑھا دے، بڑا تعجب ہے. ایسے نام لینا ٹھیک نہیں ہے ہماری بلا سے، لیکن اس کی ایک نظیر بھی دنیا فقہ میں نہیں. وہ شرط ہے کہ امام اعظم اس امام کو کہتے ہیں جو وہاں جماعت کرا رہا ہو، وہ پڑھا ہے. تو حضرت بنوری نے شاہ فیصل سے درخواست کی تھی کہ ہمارے حنفیہ کا حج عرفہ کے دن برباد ہوتا ہے. مولانا تو زورور جری آدمی تھے. شاہ فیصل نے پوچھا کہ کیا صورت ہوگی؟ کہا آپ ریاض سے امام بھیجیں، وہ مسافر ہوگا تو ہماری نماز اس لیے ہوگی کہ وہ مسافر سنائی پڑھاتا ہے، آپ کی اس لیے ہوگی کہ آپ مناسک کی وجہ سے سنائی پڑھتے ہیں. تو کافی زمانے تک حضرت بنوری کے حکم پر عمل ہوا ہے، 30-40 سال ہوا ہے. اب وہ نئے انتظامیہ اور نیا سیٹ اپ ہو. تو مقصد یہ ہوتا ہے کہ دعاؤں کا وقت طویل ہو جائے. امام کے ساتھ نماز پڑھ لیتے، ظہر 2 رکعت پھر عصر 2 رکعت، وہاں مسجد نمیرہ میں جو عرفات میں پہ امام خطبہ دیتا ہے، لمبا چھوڑا لمبا جڑانگا کھٹک مولا تقریر اخلاصی کی، اور بہترین خطبہ ہوتا ہے، پورے عالم کے نام خطاب ہوتا ہے. اس دفعہ تو سدیس نے دیا ہے، اعلان حمید کا ہوا تھا لیکن آیا سدیس، وہ شاہی امام ہے. خیر لیکن ہم تو وہی اپنے فقہ کے مطابق ظہر کی نماز ظہر خیمے میں اپنی پڑھائی اور عصر کی نماز بھی اپنی پڑھائی، کیونکہ مفتی شفیع صاحب نے احکام حج میں اور دیگر اکابر حنفیہ اور دیوبند نے لکھا ہے کہ امام اعظم چونکہ متعمدن لاجل النسک سنائی پڑھاتا ہے، لا لاجل السفر، اس لیے صلاۃ الحنفی خلفہ مفسدہ، وہذا من اعجب العجاب بل من اغرب الغراب. لیکن عمل اسی پر ہے ہمارا. اس کے بعد دعائیں مانگتے ہیں، اور پہلے دھوپ میں نکل کے مانگتے ہیں، جب جلنے لگتے ہیں پھر اندر آ جاتے ہیں. پہلے کھڑے ہو کے مانگتے ہیں پھر بیٹھ کر مانگتے ہیں. بس دعاؤں کا دن ہوتا ہے، خوب دعائیں ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ کی رحمتیں برستی ہے. بادشاہ کی طرف سے دعوت ہوتی ہے اور بہت عالی شان، مثال نہیں پورے عالم میں اس دعوت کی، ہر فرد کو پہنچتا ہے اور ٹائم پر گرم گرم ہر چیز پہنچتی ہے، اور اگر کوئی خواہش کر لے تو 10 سیکنڈ میں مہیا ہو جاتی.
کہ بھئی فلاں چیز چاہیے، وہ کہیں گے بس ابھی 2 منٹ میں دے گے. یہ کہتے ہیں کہ امام ابو یوسف کے حکم پر سب سے پہلے ہارون الرشید نے یہ دعوت کی تھی. 700 اونٹ کٹوائے تھے اس زمانے میں. حضرت نے ان کو کہا کم از کم یہ 1 دن تو رعایا کو کھانا کھلاؤ. اس وقت سے یہ سنت ملوک و سلاطین اسلام نے جاری رکھی ہے. اس دفعہ شاہ سلمان خود حج میں تھا. حافظ قرآن ہے، عالم ہے، بہترین فاضل ہے، خریج ہے، بادشاہ عرب. تو چونکہ دشمنان اسلام نے پروپیگنڈا کیا تھا کہ بہت زیادہ خون خرابہ ہوگا اور ایسا ہوگا، کچھ بھی نہیں ہوا، اللہ نے فضل کیا. تو مینا میں بھی بادشاہ نے اعلان کیا تھا کہ جو شخص جو کھانا چاہے کھائے، جہاں سے چاہے. اور ہوٹلوں کو حکم دیا کہ بل نہ لینا، وہ ہم ادا کریں. تو 3 دن مینا میں بھی شاہ سلمان کی طرف سے اللہ اس کی حفاظت فرمائے، اس کے سربراہی میں اسلام کو پورے عالم میں عزت، فتوحات، نصرت اور احترام و تقدس خوب نصیب فرمائے. مغرب کا وقت وہی ہو جاتا ہے عرفات میں. دیکھ قانون کی بالادستی دیکھیں، اگر کوئی مغرب سے پہلے چلا گیا تو وہ دم دے گا، اس نے عرفہ کا وقوف کم کیا ہے. حالانکہ 1 لمحہ بھی کافی ہے، جا نہیں سکتا ہے. اور مغرب بھی نہیں پڑھو گے. اگر کسی نے وہاں مغرب پڑھی تو باطل ہے، اور اگر راستے میں پڑھی مزدلفہ جاتے ہوئے تو بھی نہیں ہوئی. مزدلفہ پہنچ کر کے پڑھنا ہے. 2 گھنٹے بعد پہنچے یا 4 گھنٹے بعد پہنچے. ہم مزدلفہ رات کے تقریباً 12 بجے پہنچ چکے تھے. گاڑیاں جام ہوتی، چل نہیں سکتی. وہاں پہنچ کر کے مغرب پڑھی، پھر عشاء پڑھی. مزدلفہ جس کو مشعر الحرام کہتے ہیں کہ جو دعائیں عرفات میں قبول نہیں ہوئی تھی وہ مزدلفہ کی فجر میں قبول ہوئی. اور مزدلفہ کی فجر بالاتفاق غلس میں وقت داخل ہوتے ہی امام جماعت کھڑی کرتا ہے، اور امام وہاں مسجد خیف، اس میں مشعر الحرام مسجد خیف تو وہاں مینا میں، اس میں نماز پڑھاتے ہیں. لیکن آواز ہر جگہ جاتی ہے اور خیموں سے لوگ اس کے پیچھے نیت کرتے ہیں. اور درست ہے. فجر کی نماز پڑھ کر کے پھر لوگ دعاؤں میں لگتے ہیں. جب اتنا وقت رہ جاتا ہے جیسے 2 رکعت کے بعد سورج نکل آئے گا تو اشراق وشراق نہ پڑے، بس نکلے وہاں سے، کیونکہ آج 10 ذی الحجہ ہے اور بڑے شیطان کی رمی ہے. تو مینا پہنچ کر کے صبح سویرے سورج نکلنے کے بعد شیطان جو وہاں ہے جمرہ عقبہ جسے کہتے ہیں اس کی رمی کرتے ہیں. اور اس رمی کے بعد جو حجی مفرد ہے وہ تو فارغ ہے، وہ حلق کرے، قصر کرے، احرام سے نکلے اور سلے ہوئے کپڑے پہنے. اور جو حاجی متمتع ہے وہ قربانی کرے گا وجوباً، اور حاجی قارن قربانی کرے گا وجوباً. اور اس کے بعد یہ لوگ حلق کریں گے یا قصر کریں گے اور سلے ہوئے کپڑے پہنیں گے، یعنی احرام سے نکلیں گے. اب ان کے ذمہ حج کا ایک اور رکن باقی ہے اور وہ ہے طواف زیارت. حضرت گنگوئی نے زبدہ میں اور شاہ صاحب نے شرح بخاری میں لکھا ہے کہ طواف زیارت کا کوئی وقت بالترتیب نہیں ہے. جمرہ عقبہ کی رمی سے پہلے بھی کر سکتا ہے، سیدھے جائے وہاں مکہ اور طواف کر لے. عموماً سنت طریقہ یہ ہے کہ جب جمرہ عقبہ کی رمی ہو جائے اور جس کے ذمہ قربانی ہے جیسے متمتع یا قارن وہ قربانیاں کر لے تو پھر حلال ہوتے ہیں. یعنی بال سر کے 1/4 حصہ کاٹے یا سب منڈوائے، حلق افضل ہے. اور پھر سلے ہوئے کپڑے پہنے اور احرام سے نکل گیا.
حل له كل شيء الا النساء، بیوی سے مجامعت کے علاوہ سب چیزیں جائز ہو گئی. اور اب یہ اس کے ذمہ ہے طواف زیارت کرنا، کیونکہ طواف زیارت رکن اعظم ہے. اس کا نہ قائم مقام کوئی کر سکتا ہے نہ اس کا دم آئے گا، اور طواف ہی کرنا ہوگا. 10 تاریخ سے شروع ہے، 11، 12 کی مغرب تک سنت وقت ہے. اگر نہ کیا گیا تو جب تک نہیں کیا احرام میں رہے گا اور گناہ کا مرتکب ہوگا اور ہزاروں دموں کا مرتکب ہو جائے گا. اور وہ ہر روز پہ آئے گا، اور زور کے بعد بلکہ منا میں ہی قیام سنت ہے کہ زور کے بعد تینوں شیطانوں کی رمی کرے، اور 12ویں تاریخ کو بھی تینوں شیطانوں کی. 10 کو تو صرف ایک کا کیا بڑھے گا کام، زیادہ تر شریعت نے ایک کی رمی رکھی. کہتے اس جگہ ابراہیم علیہ السلام کو شیطان حاضر ہوا تھا اور اس نے کہا کہ یہ بیٹے کے ذبح کا واقعہ اور یہ کوئی وحی نہیں ہے، یہ میں نے آپ کے دل میں ڈالا ہے. اب بیٹے کو کوئی ذبح کرتا ہے، تم پیغمبر ہو کہ ایسی باتیں کرتے ہو؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے پتھر لے کے مارا انہیں، اتفاق سے 7 دفعہ مارا. تو چونکہ بڑے آدمی کے پاس بڑا شیطان آیا تو اس کو شیطان بزرگ کہتے ہیں فارسیان. پختانہ ویدا سے ملک شیطانہ نے بزرگ آدمی، بزرگ بڑے کو کہتے ہیں، بزرگ مقدس کو نہیں کہتے. پھر دوبارہ حضرت حاجر کو ظاہر ہوا، پھر حضرت اسماعیل کو ظاہر ہوا. تو اس لیے 11 کو اور 12 کو تینوں شیطانوں کی رمی ہے، 21 پتھر مارنے ترتیب کے ساتھ. اور 12 تاریخ کو مغرب سے پہلے پہلے رمی سے لوگ نکل جائے، مکہ کی طرف روانہ ہو جائے جہاں جانا ہے. اگر سورج ڈوب گیا اور حاجی وہیں رہ گیا تو اب مکروہ ہے چلا جانا جب تک 13ویں کی رمی نہ کرے. اور اگر صبح صادق داخل ہو گئی تو اب 13ویں تاریخ کی رمی واجب ہو گئی. اگر چھوڑ کے چلا گیا تو دم آئے گا. اور جو 12 کو سورج ڈوبنے سے پہلے پہلے نکل گئے وہ بچ گیا، اس کے ذمہ کچھ نہیں. ہاں 13ویں کو یہ اجازت ہے کہ سورج نکلنے کے بعد رمی کر لے. 11 اور 12 کی طرف زوال کا انتظار نہیں ہے. بس مناسک کے حج بخیر و عافیت مکمل ہو گئے. اب جس کے ذمہ مدینہ ہے وہ مدینہ جائے، اور جس کے ذمہ مدینہ ہو چکا ہے واپس نہیں جائے گا. تو جو دن باقی ہے وہ وہاں گزارے اللہ کے گھر میں، نمازیں پڑھے، عبادت کرے، طواف کرے، خوب دعائیں لے. اللہ اکبر و کبیر. چونکہ بہت زیادہ تفصیل ہے اس میں، اس لیے ہر عالم سے غلطی ہوتی ہے. استاد محترم مولانا عبدالحنان نے جب جوان تھے وہ بہت طاقت میں تھے اور بڑا غضب کا حافظہ تھا ان کا، تمام کتابیں ان کو درسی ازبر تھی. بالکل فرمایا کہ میں مناسک خوب دیکھ کے گیا تھا اور جاتے ہی غلطی ہو گئی. تو مجھے پتہ چلا کہ قریب میں مولانا سب بنوری موجود ہے. میں ان کی خدمت میں گیا، انہوں نے کہا ان باتوں میں زیادہ انگلیاں نہ مارو. میں کراچی میں 4000 صفحات دیکھ کے آیا اور آتے ہی غلطی کر دی. پھر وہ واقعہ سنایا ملا علی قاری کا کہ ملا علی قاری وہاں کسی نسک میں اوپر نیچے ہوئے. کسی نے کہا آپ تو حنفی آدمی ہیں، آپ کیا کر رہے ہیں؟ یا حنفی یہ نہیں کرتے یہ کرتے ہیں. کہ کس نے کہا ہے؟ کہ ملا علی قاری نے مناسک میں لکھا ہے. وہ خود ملا علی قاری ان کی کتاب کا حوالہ دے دی، یاد نہیں رہا. مذاہب سارے اکٹھے ہوتے ہیں اور بہت زیادہ تناؤ پیدا ہوتا ہے، بمشکل کوئی غلطی سے بچتا ہے.
اب وہاں یہ طریقہ ہے کہ ہر وہ طواف جس کے بعد صحیح ہو، کل طواف بعدہ سعی، تو اس میں استباء کیا جاتا ہے. استباء اس کو کہتے ہیں کہ احرام اوپر والا دائیں کندھے کے نیچے نکال کے بائیں کندھے پہ ایسا ڈالیں، اس کو استباء کہتے ہیں. سنت طریقہ ہے. اور اب سب دنیا کو پتا ہے کہ یہ طواف شروع کرنے سے پہلے ہے، لیکن جب میں 83 میں جا رہا تھا تو یہاں ایک دوست ہے ہمارا، وہ آیا مجھے کہا کہ کندھا نکالے. میں نے کہا رہنے تو یہ تو وہ یہاں نہیں وہاں ہے. میں کہا نہیں یہاں سے. پھر ایک اور آیا، اس نے کہا کندھا نکالے. جب گیٹ تک جا رہا تھا 5-6 آدمی آ گئے تھے تو میں نے کندھا نکالا. جب ایئرپورٹ پہنچے ایک آدمی نے کہا تو مدرس ہے نور الہدایہ و ہدایہ کا، یہ طواف سے پہلے ہے. یا خدا ہے پاک، چھوڑتے نہیں آدمی کو. غلطی کرائے بغیر کوئی رہے گا نہیں، مجبور کرے گا آپ کو. ایک دفعہ ہم مدینہ منورہ سے آئے اور ہم نے حرم میں عمرہ کیا. میں نے فتاوی تاتار خان نے چپ چکا تھا کوئٹہ سے، 24 جلدیں منگوائی تھی، اور فتاوی تاتار خان کے مناسک مشہور ہے. اس میں لکھا ہوا تھا کہ حج کے احرام کے لیے حدود حرم ضروری ہے، عمرے کے احرام کے لیے ضروری نہیں. جہاں چاہے تمام مدینہ جا کے حلال ہوئے. جب میں واپس آیا میں نے یہاں دیکھا تو لکھا تھا کہ تاتار خان میں یہ ایک مسئلہ غلط ہے، اور عمرہ ہو یا حج ہو احرام حدود حرم پہ کھلے. عالمگیری میں لکھا ہے 24 جلد ہے، اور یہ ایک ہی مسئلہ اس نے غلط لکھا ہے، اور اسی میں ہم مبتلا ہوگا. تو اس لیے علماء کہتے ہیں کہ حج اور عمرہ بما خطیات کے اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. کوشش تو بہت کرتے ہیں ہم کہ نہ ہو کوئی غلطی، بظاہر کوئی غلطی نہیں ہوئی، خود میں بہت ہی متوجہ رہتا. یہ سفر کے بقایا ہے. اللہ اکبر. مدینہ منورہ جب لوگ جاتے ہیں اور زیارت النبی کرتے ہیں وہاں بھی مسائل پیش ہیں. ہماری کتابوں میں لکھا ہے کہ جیسے جیسے موقع ملے صبح یا شام کو یا ہر نماز کے بعد یا کبھی کبھی تو روضہ رسول پہ جا کے اور سلام پڑھے. اور لمبا چوڑا سلام نور الہدایہ میں لکھا. ہماری تحقیق کے مطابق یہ سلام ثابت نہیں، اور یہ 600 سال صاحب ہدایت کے بعد کھڑا گیا ہے. اور علماء کہتے ہیں کہ فقہاء نے نقل کیا ہے. اس دفعہ تو عبودی ایک بڑے مضبوط مدرس ہے، محدث ہے، جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ کے رئیس رہے ہیں 10 سال. مولانا شیر علی شاہ کے استاذ تو نہیں لیکن مولانا نے کہا وہ دو استادانوں پر جماعت کے شامل لے. انہوں نے درس دے رہا تھا، میں بیٹھا ہوا تھا. اس نے کہا کہ فقہاء نے جو لکھا ہے قابل عمل ہے، یہی سلام پڑھا جائے، کوئی حرج نہیں. ہمیں اس میں ایک اشکال ہے. اشکال یہ ہے کہ بریلوی ہمیں کہتے ہیں کہ یہاں تو تم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ کو شرک کہتے ہو اور وہاں پڑھتے ہو. کوئی ایسا عمل بتاؤ جو ایک جگہ شرک ہو دوسری جگہ عبادت ہو. تو اصل کلام کا یہ نکلا کہ میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ صحابہ و تابعین و اتباع، فقہاء، مجتہدین، محدثین، مفسرین نے 600 سال تک وہی نماز والا سلام پڑھا.
السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. عام طور پر اس وقت جو سعودی حکومت ہے اور ان کے علماء ہیں وہ زیارت النبی سے متعلق کسی حدیث کے صحت کے قائل نہیں، ساری حدیثوں کو جھوٹ کہہ رہے ہیں اور لفظ اور مکر کہتے ہیں. عبودی صاحب نے اس دن میں نے درس سنا اور بہت خوشی ہوئی کہ ان میں بھی معتدل علماء پیدا ہو گئے. اس نے ان علماء کا رد کیا اور کہا کہ فقہاء پر بے اعتمادی نامناسب ہے. 1400 سال سے مسلمان صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں اور یہی طریقہ ہے عند قبر النبی. اللہ اکبر و کبیرہ. ویسے ایک مبتدی طالب یا ایک منتہی عالم یہ سوال تو کر سکتا ہے کہ بعد ما مات النبی صلی اللہ علیہ وسلم هل جاء ابو بکر الصدیق علی قبره ما دام کان حیا ام لا وماذا صلى وسلم علی النبی وهل جاء عمر الفاروق على قبر النبي وقبر ابي بكر حين حياته وكيف صلى وسلم على النبي وعلى ابي بكر الصديق وهل جاء عثمان وعلي وكيف تصلي وتسلم عائشة الصديقة والحال ان النبي صلى الله عليه وسلم كان مدفونا في حجرتها كما هو يعرف كل من له ادنى علم بتاریخ الانبیاء والمرسلین وآداب النبوی. اس سلسلے میں کوئی اثر روایت نہیں مل رہی. یہ بڑا عجیب و غریب ڈرامہ ہے، کوئی چیز نہیں. اگر کوئی یہ نتیجہ نکالے کہ ان کا معمول نہیں تھا قبر پر آنا تو اس سے بڑھ کر انکار زیارت النبی کا اور کیا ہوگا. اور اگر معمول نہ تھا تو معمول بنا کب سے، اور اگر معمول تھا تو کیا پڑھتے تھے یا کچھ نہیں پڑھتے تھے. اس سلسلے میں سابق زمانے میں ہمیں کوئی روشنی نہیں مل رہی. میں خود بھی اس میں سرگردان ہوں بہت زیادہ، ایک عرصے سے پریشان ہوں. تو میرا اپنا خیال یہ ہے کہ بس یہی جو نماز میں ہے اور پیغمبر کا بیان کردہ ہے وہی کا حصہ ہے، یہی صلاۃ و سلام افضل اور بہتر ہے. تاہم اگر کسی کتاب میں سند کے ساتھ اکو بکو جنتری ٹیسٹ پیپر وغیرہ نہیں، حج پر جو لکھی گئی کتابیں ہوتا ہے ایسی وجہ شادوگی بھی شکرانہ شادوگی شکرانے میں کرنے کی ماخذ اور مراجع جسے کہتے ہیں کہ آپ نسائی پڑھ رہے ہیں، ابن ماجہ پڑھ رہے ہیں، موطئین پڑھ رہے ہیں، ان میں کئی کوئی نظر یا کسی مصنف میں، کئی مسند احمد میں، معجم ثلاثہ میں، تمام کتابوں کا تو میں نے تتبع نہیں کیا، لیکن جن لوگوں نے صلاۃ السلام پر کتابیں لکھی ہے ان کا میں نے تتبع کیا ہے، اور ان کو نہ یہ اشکال ہوا ہے اور نہ اس کا ثبوت پیدا کیا کہ عہد صحابہ میں یا عہد تابعین میں یا اتباع میں یا فقہاء و محدثین میں زیارت النبی کا طریقہ کیا تھا.
یہ آپ کو پریشان کرنے کے لیے نہیں، تو علم کی ایک طلب ہے، اور جب تک کامل روشنی نہ ہو تو جمہور علماء جس طرح آپ کی کتابوں میں ہے، احکام حج میں ہو، آپ حج اس طرح کیجیے، ہمارے استاد مولانا ادریس نے لکھا، آپ عمرہ اس طرح کیجیے، اور زبدۃ المناسک حضرت گنگوئی، احکام حج مفتی عمر شفیع، امداد المناسک مولانا اشرف علی، سارا جہان بری پڑی ہے، اس پر عمل کریں، ہمارے اکابر اسلاف ہے۔ اور اگر بہت زیادہ طبیعت میں تحقیق کی طلب ہے تو میرے قول پر عمل کریں، اور نماز والا صلی اللہ علیہ وسلم پڑھے اور نہ پڑھے۔ حل من سوال عند اصحاب الاحوال، کیا سوال ہے؟ سوال ہوتا ہی نہیں۔ ہاں وہ مشکو آئے گا نا؟ ہاں تینوں دن جو رمی نہ کرے یا ایک دن بھی چھوڑ دے، دم لازم ہے، اس کو دم کہتے ہیں، قربانی نہیں کہتے، یعنی مینڈا، بکرا یا گائے اور اونٹ کا 7واں حصہ۔ جب تینوں دن کے رمی چھوڑ دے تو بھی ایک ہے، اور اگر ہر دن کے چھوڑ دے تو بھی ایک ہے، لیکن اس میں نیابت بھی معتبر ہے، وکالت بھی معتبر ہے۔ آپ نہیں جا سکے، آپ کی جگہ کسی اور نے مارا، آپ نے کسی کو کہا کہ میری طبیعت خراب ہے، رش میں نہیں کھڑا ہو سکتا، آپ میری طرف سے شیطانوں کو لگائے، تو شیطانوں کو مارنے والے بہت ہیں۔ ہاں اور کوئی سوال؟ مسئلہ زیارت النبی کا بیان ہوا، پوچھا شیطان کی رمی کا، یعنی وہ دور جا کے، ٹھیک ہے وہی بیان ہوا۔ ہاں دم لازم ہے، ایک دن پر بھی، تینوں دن پر بھی۔ اگر آپ نے آج نہیں کیا اور شام کو دم دیا تو بھی اگلے دن پھر نہیں کیا تو پھر دوسرا دم، اور اگر آپ نے تینوں دن چھوڑ دیا، اخیر میں ایک دم کافی ہے، انضمام ہو جائے۔ اور شاوا تمتع ہو، بالکل۔ اب یہ مکی صاحب ہمارے بزرگ ہیں، اللہ انہیں قائم دائم اور مثمر و منتج رکھے۔ یہ ہمارے پختون لوگ وہاں کام وام کرتے یا پنجاب کے لوگ، تو وہ شوال ذیقات میں عمرے کرتے، پھر حج کہتے ہیں کہ ہم افراد کرتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ حاجی مفرد پر قربانی نہیں ہے، وہ غریب لوگ ہیں، وہ قربانی کہاں کر سکتے ہیں۔ حاجی صاحب ان کو کہتے ہیں مکی صاحب کہ ہاں آپ کے لیے کم گنجائش تو ہے ذرا بار خیر دیں، میں بس یہاں حنابلہ ان کے مسلک پر فتوی دے رہا ہوں۔ حالانکہ حنفیہ کے ہاں لا بد لہ ان یتمتع وعلی المتمتع اضحیہ، دم تمتع ہے اس میں۔ جی ہاں پیغمبر کے زمانے میں جو قبر تھی تو کیوں پیغمبر دیوار کے پیچھے کھڑے ہو کے سنتے تھے کہ وہ بھی تو قبر میں مدفون تھے، ہزاروں من مٹی ڈلی تھی، تو ہزاروں من مٹی ڈلی ہو یا 20,000 من مٹی ہو، عند القبر یسمع۔ جمہور کا فتوی یہی ہے، جمہور علماء امت اور خاص کر دیوبندیوں کا۔ آپ سمجھ گئے اس کی بات؟ یہ کہتے ہیں کہ وہاں تو جنگلے بنے، کمرے بنے، یہ سب باتیں ہیں، پھر بھی عند قبر النبی۔
تو سمجھتے ہیں کہ اگر وہاں بھی خطاب نہ کیا جائے اور اللہ تعالیٰ سے کہا جائے کہ اللہ آپ ہماری طرف سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دعا و سلام اور صلاۃ و سلام پیش کرے ان کے توسل اور بے حرمتی و بے برکتی و بے جاہی لأن جاہ عند اللہ عظیم ہماری مغفرت یقینی کر لے، یہ زیادہ بہتر ہے. لیکن مولانا امین اکاڑا مجھے کہتے تھے کہ یہ بہتر نہیں ہے اور یہ آپ جو ہے نا مماتیوں کا ساتھ دے رہے ہیں. میں نے کہا مماتی تو وسیلے کے بھی قائل ہے، یہ تو وسیلہ ہے. بہرحال اس طرح کے مسائل میں امت میں بحث ہے. ابن تیمیہ نے اس پر کتاب لکھی القاعدۃ الجلیلہ فی مسئلۃ الوسیلہ، اور ایک کتاب لکھی ہے زیارت القبور، اور اس کا جواب تقی الدین سبکی نے دیا ہے شفاء السقام الی زیارت سید خیر الانام. اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں. جزاک اللہ. وبہذا القدر نکتفی اليوم وللہ الحمد اولا وآخرا. الحمدللہ.